کس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے، تبھی تو بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی۔ آج بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں۔ جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے، بیٹی چار دیواری کی رونق ہے، بیٹی گھر کی آبرو ہے۔ آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو، تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو، لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور انہیں اپنی مسند پہ بٹھا کے اٹھ کے استقبال کہتے اور مرحبا کہہ کے پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رقم کی ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا۔ 41 سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی، لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں۔ کھدے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، اجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، ہمارے لیے قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے، لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے، اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے، اذیتیں سہی۔ حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا۔ معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے۔ آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے، انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین کھڑے تھے، 2 اور صحابی اور موجود ہوئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سونگ کے جلدی گھر سے باہر آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، بٹھایا،
بکری کا بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا، جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد، تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاہت ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں۔ جلدی سے گئے، کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی، حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخوان پہ لگ گیا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ بیٹی جب گھر سے چلتی ہے، آج تو بیٹیاں اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی، ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جہیز کی لعنت نے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹ ہیں، لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو، جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے؟ ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک آفتابہ، ایک چٹائی کھجوروں کی، یہ ہے ان کا اثاثہ، یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پہنچتی ہیں، اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے۔ مشکیزہ کندھے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑ گئے، چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری رات مصلی بچھا کے عبادت کرتی ہیں۔ آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں، بار بار بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیسے میں صفائی و ستھرائی رکھ سکتی ہوں؟ آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ، حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہے۔ اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ان کے شب و روز اللہ کے حضور، سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، ایک غزوے سے حضور واپس پلٹے تھے، بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے، خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا، کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، لیکن زبان سوال نہ کر سکی۔ آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور یوں ہی سلام کرنے آ گئی تھی۔ واپس چلی گئی، حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا، لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں کی۔ کہا میں ہمت نہ کر پائی، کہا چلو میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پہ آ کھڑے۔ آقا کریم نے پوچھا، بتایا حضور یہ حالت ہے، ہاتھوں کے چھالے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے، وقت نہیں، فرصت نہیں، اگر ایک لونڈی آپ اپنی بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔ اب آقا کریم کے ہاں لونڈیوں کی کثرت ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں اور بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سفارش کر رہے ہیں، خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی، حضور نے کئی دے دی ہوں گی، لیکن تاریخ پڑھے حیرت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا، واللہ لا آتی کما، واللہ لا آتی کما،
واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا، میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، بدر کے شہیدوں کے یتیم بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں، میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اور میرے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے جو طالب علم دین سیکھنے آئے ہیں میں تو ان کی غذا کا بندوبست کروں گا۔ لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو، خالی نہ جاؤ، جب رات کو سونے لگو کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس وقت حضور نے یہ چیز عنایت فرمائی، کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے، یہ پڑھ لیا کرو، لیکن تم ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دیا۔ آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیاوی مال و اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھی، انہوں نے بھی کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی، یہ حضرت دل المرتضیٰ کے کہنے پہ اگر حاضر بھی ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا۔